صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، حجاج کرام اور معتمرین یعنی حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والوں کے لیے احرام ضروری ہے۔ لہٰذا احرام کیا ہے؟ احرام کا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ احرام میں شرط باندھنا کیا ہے؟ تلبیہ کیا ہے اور کب سے شروع کرے اور کب ختم کرے؟ میقات کیا ہے؟ احرام میں کن چیزوں کی پابندی ہے اور کن چیزوں کی نہیں؟ احرام کھولنے کے بعد جسم کے ٹوٹنے اور سوزش سے بچاؤ کیسے کرے؟ محرم کے آداب کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہم باری باری جانتے ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے احرام کیا ہے؟ یہ حج یا عمرہ میں داخلہ ہے اور اس کے ذریعے حج یا عمرہ میں داخل ہونے کی نیت کی جاتی ہے اور تلبیہ شروع کر دیا جاتا ہے۔ محرم یعنی احرام باندھنے والے پر لازم ہے کہ جس نیت سے اس نے احرام باندھا ہے اپنے تلبیہ کے شروع میں اس کی صراحت کرتے ہوئے کہے لبیک عمرتن یا لبیک حجن۔ اس طرح محرم اپنے حج یا عمرہ کی عبادت میں داخل ہو جائے گا۔ احرام کی نیت سے پہلے غسل یا وضو کرنا مستحب ہے۔ صرف نیت سے ہی اس کی عبادت شروع ہو جائے گی اور احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ احرام کا لباس، محرم ایک چادر یعنی ازار بند ایسی پہنتا ہے جو اس کے جسم کے نچلے حصے کو ڈھانپتی ہے اور ایک چادر اس کے جسم کے اوپر والے حصے کو ڈھانپتی ہے، اور بہتر یہ ہے کہ وہ سفید ہو۔ اپنے کمر کے گرد بکل یا بیلٹ کا استعمال کر سکتا ہے تاکہ اس کا ازار بند بھی نہ گرے اور اپنے سامان یعنی فون اور پیسوں کو بھی محفوظ رکھ سکے۔ لباس اور کیفیت کے اعتبار سے سب لوگ ایک جیسے ہوتے ہیں، ان میں رنگ و نسل کا کوئی فرق نہیں ہوتا، اور سارے کے سارے ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ کو پکارتے اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ عورت اپنی مرضی کے کپڑوں میں احرام باندھ سکتی ہے بشرطے کہ وہ اس طرح ہوں: پہلا، ڈھیلا ڈھلا پردہ دار ہو اور نقل و حرکت یعنی چلنے پھرنے میں رکاوٹ نہ ڈالتا ہو۔ دوسرا، ایسا پرکشش لباس نہ ہو جو مردوں کو متوجہ کرتا ہو۔ شرط باندھنا، حج یا عمرہ کرنے والے کو اگر یہ ڈر ہو کہ وہ کسی بیماری، شرعی عذر یا کسی اور سبب سے اپنے ارادے کو ترک کر دے گا اور مناسک ادا نہیں کر سکے گا تو اپنے مطلب کہ وہ حج اور عمرہ کے ارکان کو پورا نہیں کر پائے گا، تو اپنی نیت کے ساتھ شرط باندھ لے اور اپنے منسک کے تذکرے کے ساتھ جب وہ یہ کہتا ہے کہ لبیک عمرتن یا لبیک حجن تو ساتھ یہ کہے فإن حبسنی حابس فمحل حیث حبستنی، اگر کوئی رکاوٹ مانے ہوا تو میری جگہ وہی ہے جہاں یہ رکاوٹ پیش آئے۔ یہ الفاظ وہ کسی بھی زبان میں کہہ سکتا ہے۔ تلبیہ اس طرح کہا جائے: لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ، ہم تیری حج کی پکار کا جواب دیتے ہوئے، تیری توحید اور عبادت کا اقرار کرتے ہوئے، تیری نعمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے اور تیری بادشاہت کے کمال کو مانتے ہوئے یکے بعد دیگرے آتے ہیں۔ یہ حاجیوں کا عظیم نصب العین ہے کہ جس سے خالق سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی اور اطاعت کا اعلان کرتا ہے۔ مرد اونچی آواز سے اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کہے، اور عورتیں آہستہ آواز میں۔ احرام باندھنے کے ساتھ ہی تلبیہ کی ابتدا کرے یعنی شروع کرے، اور تلبیہ کی انتہا عمرہ کرنے والا جب بیت اللہ کو دیکھے تو تلبیہ بند کر دے، اور حاجی جب جمرہ عقبہ کی رمی کر لے تو تلبیہ بند کر دے۔ میقات کیا ہے؟ بیت اللہ کی حرمت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے باہر سے کچھ جگہیں مقرر فرما دیں کہ جہاں سے حج یا عمرہ کرنے والا حرم کے ارد گرد پہنچنے سے پہلے احرام باندھے گا اور تلبیہ کہنا شروع کرے گا۔ یہ جگہیں مختلف اطراف سے آنے والوں کے حساب سے مختلف ہیں۔ وہ حاجی یا زائر
زائر یعنی زیارت کرنے والے جو مکہ سے باہر رہتا ہے وہ ان مواقیت میقات، یہ ایک جگہ ہے، ایک نشان، ایک سمبل ہے، ان مواقیت سے یا جو اس کے متصل ہو وہاں سے احرام باندھے گا، چاہے وہ جہاز کے ذریعے یا سمندری راستے سے ہو، لیکن ان جگہوں سے بغیر احرام کے نہ گزرے۔ عام طور پر جدہ آنے والے ہوائی جہاز میقات کے قریب پہنچنے سے پہلے اعلان کر دیتے ہیں تاکہ حاجی اور عمرہ کرنے والے افراد احرام باندھ سکیں۔ احرام کی نیت کے اعتبار سے لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا، مکہ کا رہائشی یعنی مکہ کا رہنے والا، یہ شخص عمرہ کے لیے حرم سے باہر کسی بھی قریب ترین جگہ سے احرام باندھے گا، جیسا کہ تنعیم میں مسجد عائشہ سے، اور حج کے لیے اپنے گھر سے ہی احرام باندھے گا۔ دوسرا، مکہ اور میقات کے درمیان رہائشی یعنی مکہ اور میقات کے درمیان رہنے والے، وہ حج اور عمرہ کے لیے اپنے گھر سے ہی احرام باندھے گا۔ تیسرا، میقات کے بعد کا رہائشی یعنی میقات کے بعد کے رہنے والے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ میقات یا اس سے ملحقہ کسی جگہ سے حج یا عمرہ کا احرام باندھے گا۔ اور میقات یہ 5 ہے، آپ اس نقشے کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں: ذات عرق، ذوالحلیفہ، جحفہ، قرن منازل، یلملم۔ حدود حرم، پہلے نمبر پہ آپ دیکھ رہے حدود حرم کے اندر، تو جو شخص حدود حرم کے اندر ہیں تو وہ عمرہ کا احرام قریب ترین جگہ سے باندھے گا، اور حج کے لیے وہ اپنے گھر سے ہی احرام باندھے گا۔ دوسرا، مکہ اور مواقیت کے درمیان کے رہنے والے لوگ، تو وہ حج اور عمرہ کا احرام اپنے گھر سے ہی باندھے گا۔ اور میقات کے بعد رہنے والے لوگ، یا وہ ان میقات قرن منازل، یلملم، ذات عرق، ذوالحلیفہ، جحفہ سے پہلے احرام باندھ لے گا۔ ذوالحلیفہ یہ اہل مدینہ کا میقات ہے اور یہ مکہ سے 420 کلومیٹر دور ہے۔ جحفہ یہ شام اور شام کے راستے میں آنے والے علاقوں کے لیے میقات ہے، یہ مکہ سے 187 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ آج کل لوگ رابغ جو کہ 204 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے وہاں سے احرام باندھ لیتے ہیں۔ قرن منازل یہ اہل نجد اور ان کے راستے میں آنے والے علاقوں کے لیے میقات ہے، یہ مکہ سے 94 کلومیٹر دور ہے۔ یلملم یہ اہل یمن اور ان کے راستے میں آنے والے علاقوں کے لیے میقات ہے، اور یہ مکہ سے 115 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ذات عرق اہل عراق اور ان کے راستے میں آنے والے علاقوں کے لیے میقات ہے، اور یہ مکہ سے 92 کلومیٹر دور ہے۔ آپ اس نقشے کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں۔ بیت اللہ سے جحفہ 187 کلومیٹر دور، بیت اللہ سے ذوالحلیفہ 420 کلومیٹر دور، بیت اللہ سے ذات عرق 92 کلومیٹر دور، بیت اللہ سے قرن منازل 94 کلومیٹر دور، بیت اللہ سے یلملم 115 کلومیٹر دور۔ یہ تمام مواقیت ہیں۔ مکہ سے باہر کے رہنے والے لوگ ان تمام جگہوں سے پہلے احرام باندھے گا۔ احرام کی پابندی، احرام میں کن چیزوں کی پابندی ہے؟ عام پابندیاں: ہم بستری نہیں کر سکتا ہے، نکاح نہیں کر سکتا ہے، شکار نہیں کر سکتا ہے، سر نہیں منڈوا سکتا ہے اور ناخن نہیں کٹوا سکتا ہے، خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتا ہے، اور مردوں کے لیے مرد سر نہیں ڈھانپ سکتا ہے، سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتا ہے۔ عورتوں کے لیے عورتیں چہرے اور ہتھیلیوں کو نہیں ڈھانپ سکتی ہیں۔ حالت احرام میں جن چیزوں کی پابندیاں نہیں، جیسے وہ عینک، چشمہ، انگوٹھی اور گھڑی پہن سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، ڈاکٹر سے پٹی کرا سکتے ہیں زخمی وغیرہ ہونے کی صورت میں، جسم کے ارد گرد بیلٹ اور پرس باندھ سکتے ہیں، جوتا پہن سکتے ہیں، چھتری کا استعمال کر سکتے ہیں، عورتیں اجنبی مردوں کے سامنے چہرے کو ڈھانپ سکتی ہیں۔ احرام کھولنے کے بعد جسم کے ٹوٹنے اور سوزش سے بچاؤ۔ حجاج اور معتمرین یعنی عمرہ کرنے والے کے جسم کا ٹوٹنا اور سوزش ہو جانا، سوزش یعنی پھول جانا، خاص طور پر موٹاپا اور شوگر کے مریضوں کے لیے ایک عام سا مسئلہ ہے، جس سے جلد، چمڑے کی انفیکشن اور رانوں کے نیچے سے سرخ ہو جانا
اور بعض اوقات بغلوں اور چھاتی کے نیچے خارش کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے۔ بچاؤ کیسے کیا جائے؟ جسم کو جیسے کہ رانے اور بغلیں ان کو ہوا لگوائی جائے، ذاتی صفائی کا اہتمام کریں اور چلنے سے پہلے مرہم وغیرہ جسم پر لگا لیں۔ اگر انفیکشن ہو گیا ہے تو علاج کے لیے مرہم استعمال کریں اور دوائی لگانے سے پہلے اس جگہ کو اچھی طرح دھو لیں۔ محرم کے آداب۔ حاجی اور عمرہ کرنے والوں کا احرام ایک عظیم عبادت ہے، تو اس حالت میں اس کو اپنے قول و فعل اور طرز عمل کا خیال رکھنا ہے تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ اجر مل سکے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الحج اشہر معلومات فمن فرغ فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ حج کے مہینے مقرر ہیں، اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے۔ تم جو نیکی کرو گی اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو۔ سب سے بہتر توشہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ آپ کا حج کے لیے آنا اللہ تعالیٰ سے اپنی نیت اور اخلاص کی تجدید کرنا ہے، اور آپ کا حج صرف اللہ کی محبت، اس کے حکم کی تعمیل، اس کی رحمت اور ثواب کی طلب اور اس کے عذاب سے بچنے کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ کوئی دکھاوا یا فخر نہیں، اور نہ ہی اس نیت سے ہو کہ یہ کہا جائے کہ فلاں کا حج، اور نہ اس کے لیے اس پر حاجی کا لقب لگایا جائے۔ محترم سامعین، ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔